اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی ابتدائی آیت پڑھ رہا ہوں۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 73ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 21ویں نمبر پر ہے، اور سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے آپس میں یہ کانا پھوسی کی، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ شخص تو تمہاری جیسا ایک آدمی ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، رسول نے کہا کہ میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس کی تشریح سن لیجئے۔ قیامت سے انسانی غفلت کا بیان ہے۔ موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کمی نہیں آئی، نہ وہ اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں جو انہیں کام آئے، بلکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول اور منہمک ہو رہے ہیں کہ قیامت سے بالکل غافل ہو گئے۔ جیسا اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، امر ربانی آ گیا، اب کیوں جلدی مچا رہے ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس پر جو ہے ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت عامر ابن ربیعہ کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک صاحب مہمان بن کے آئے، انہوں نے بڑے اکرام اور احترام سے انہیں اپنے یہاں اتارا اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفارش کی۔ ایک دن یہ بزرگ مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں وادی عطا فرما دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بہترین زمین کا ایک ٹکڑا میں آپ کے نام کر دوں، کہ آپ کو بھی فالغ الباری رہے، ایک پلاٹ آپ کو بھی دے دوں تاکہ آپ کے دھندے میں کام آوے، ہدیہ کروں آپ کو، تاکہ آپ کو بھی فارغ البالی رہے، آپ دین کا کام کر سکیں، اور آپ کے بعد آپ کے بال بچے بھی آسودگی سے گزر کریں، اور آپ کی کچھ ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ معاف فرمائے، آج تو اگر 5 جوتے بھی ہو تو بھی آدمی لے لیتا، منع کرنے کا رواج آج کل ہے ہی نہیں، آنے دو جتنا آتا ہے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ جو بھی، بس آنے دو۔ اور وہاں یہ تھی، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب رد المال کا باب باندھا، مال آتا تھا انکار کرتے تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہ حالت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی تھی کہ مال آتا تھا منع کرتے تھے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے قصے ہیں، اب مختصر وقت میں کتنے قصے سناؤں۔ تو انہوں نے جواب دیا حضرت عامر نے، بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں،
آج ایک صورت نازل ہوئی ہے، یہی سورہ انبیاء، کہ ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی. پھر آپ نے یہی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کی آیت جو ہے یہ انہوں نے تلاوت فرمائی. اس لیے نصیحت کی بات سنیے، ہر آدمی جو دنیا میں ہے وہ زندگی سے زیادہ موت سے قریب ہے. اس اعتبار سے ہر آدمی اپنے روز حساب کے عین کنارے پر کھڑا ہوا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے وہ کسی بھی یاد دہانی پر توجہ نہیں دیتا، خواہ وہ پیغمبر کے ذریعے کرائی جائے یا غیر پیغمبر کے ذریعے کرائی جائے. حق کے داعی کی بات کو وہ بس ایک انسان کی بات کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے. ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کہاں قیامت آئے گی، کہاں کیا ہوگا. نہیں، یہ بات نہیں. اس لیے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ ساری تفصیل جو میں نے بیان کی ہے اور حضرت عامر کا جو قصہ بیان کیا ہے یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے لیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری امداد کر اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنے حسن عبادت کے باب میں. یہ دعائے مسنون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. یعنی اللہ تیرا ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.